بدعت کو گناہ ہی نہیں مانتی، اور جو مانتے ہیں اگر تھوڑے بہت تو وہ بڑے بڑے گناہوں کے بعد چھوٹے کوئی گناہ کے درجے ہی میں مانتے ہیں بدعت۔ اسلام ہم اور آپ کو کیا بتاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، اس دین کا معاملہ کیا ہے؟ اس دین کے اندر بدعت کا مقام یہ ہے کہ یہ بدعت کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک خود بھی بدعت کی ایک قسم ہے، کفر خود بھی ایک بدعت کی ایک قسم ہے، ورنہ اگر کفر و شرک سے الگ کر کے کہا جائے تو کفر و شرک کے بعد بدعت بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، آج آپ کو میں ایک بات بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد وغیرہ سنن کی روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی، نماز سے فارغ ہو کر نصیحت آپ نے کی، ایسا خطبہ یا ایسا واعظ، ایسا بیان، ایسی نصیحت آپ نے کی کہ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل سینوں میں کانپنے لگے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کی گفتگو ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کأنہا موعظۃ مودع، اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے انسان کی نصیحت ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت جلد ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے آپ جانے والے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اور رخصت ہونے سے پہلے آپ خیر خواہی کے جذبے سے ہمیں نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی اگر یہی بات ہے تو فاوصنا، اللہ کے نبی ہمیں وصیت کر دیجئے، کوئی خلاصہ، کوئی نصیحت، جیسے باپ ساری زندگی تربیت کرنے کے بعد یا ساری زندگی سبق سکھانے کے بعد مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتا ہے نا، وصیت کر کے جاتا ہے، اپنے بچوں کو آخری حکم تاکید کے ساتھ بتا کر جاتا ہے نا، کہا اللہ کے نبی اوصینا، آپ وصیت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ دیکھو یہ بدعتوں کا معاملہ کتنا اہم ہوگا، آپ جانتے ہیں نا دین میں کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کیسے کیسی عبادتوں کا تذکرہ نہیں ہے، کیسی کیسی بڑی بڑی نیکیوں کا ذکر نہیں ہے، کیسے کیسے بڑے بڑے گناہوں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے نصیحت وصیت کے طور پر کی۔ تو کیا نصیحت اللہ کے نبی نے کی؟ اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی نے کہا میری اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تھامے رہو، دانتوں سے سنبھالو، نہیں سنبھلتی آخری حد اپنے داڑوں میں دبا کر، اگر آپ جیسے درخت کی جڑ کو دانتوں میں دبا کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ سے یہ چھوٹنے نہ پائے، چاہے اتنا زور لگانا پڑے، بہرحال تم کوشش کرو کہ یہاں تک بات آئے کہ آ کر تم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اتنی سختی کے ساتھ پابندی کرو کہ یہ سنت تم سے چھوٹنی نہیں چاہیے، سنت کی پابندی کرو۔ اور سنت سے مراد یہاں فرض کے مقابلے میں سنت نہیں، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ کا صحیح جو راستہ ہے نا، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، جم جاؤ اس پر اچھے سے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری جو نصیحت کی وہ کیا ہے معلوم؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ کرنے کا کام بتایا ہے کہ میرے راستے کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور بچنے کا جو کام ہے وہ کیا معلوم؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ جو بدعتیں بعد میں وجود میں آئیں گی ان سے بچتے رہا کرو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، سوچو اللہ کے نبی نے کتنے بڑے بڑے گناہ نہیں بتائے، ساری زندگی بتاتے رہے، لیکن وصیت کے طور پہ آپ نے بتایا تو کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، گناہوں سے آگے بڑھ کر جو دین کے اندر بدعتیں نئی نئی باتیں ایجاد ہوگی نا، ان سے بچنے کی کوشش کرو، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ میرے بھائیوں، جو بات بنیادی طور پہ جو میں پہلے نمبر پہ کہنا چاہ رہا ہوں نا، اب تک کی ساری گفتگو میں ایک ہی بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھو، احادیث پڑھو، صحابہ کی زندگیاں پڑھو، ایک سبق یاد آئے گا جو آج ہم نے بھولا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدعتیں بہت خطرناک چیز، بدعتیں انتہائی بری چیز ہیں، بدعتیں انتہائی زیادہ نقصان دہ ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے سماج نے اس سبق کو بھلا دیا ہے۔
ہم بدعتوں کو جانتے بہت حد تک ہو، ہم میں کی اکثریت بدعتوں کے بارے میں جانتی، یا اگر ہم جانتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا لیتے، کہیں کوئی خطبے میں نصیحت ہو گئی بتا دیا، لیکن بدعتوں کے سلسلے میں جو رویہ، جو طرز عمل اسلام نے ہمیں سکھایا نا، یہ طرز عمل ہمارے اور آپ کے سماج میں ناپید ہے، نہیں پایا جاتا ہے۔ آج اسی لیے آپ دیکھو ہمارے اور آپ کے سماج میں بدعت پر کتنے لوگ بولا کرتے ہیں، مجھے آپ بتاؤ، اللہ کے نبی ہر خطبے میں بولا کرتے نا، بدعت پہ کتنے لوگ بولا کرتے ہیں؟ ہمارے سماج میں بدعت پہ بولا نہیں جاتا، اور اگر کوئی آدمی بول دے سننے والوں کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے، کہتے ہیں کیا ہمیشہ بدعت کی بات کہتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی عالم ایسا ہے جو بدعتوں پہ زیادہ بولتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمیشہ بدعتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو باتیں، یہ تبصرے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ خلل وہ بولنے والے عالم میں نہیں ہے، خلل ہمارے اندر ہے کہ ہم بدعتوں کو برداشت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ بدعتوں پہ بولنا یہ غلطی نظر آنے لگا ہے ہم کو۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا ایک درجہ، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا ایک مظاہرہ ہے کہ بدعت کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات، آج ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر بدعت کے بارے میں بات سن بھی لی تو بدعت کے بارے میں گفتگو کرنے والے سے متعلق ہمارا موقف صحیح نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ کے بندو، میں جو پہلی بات، بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ بدعتوں کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے جو سختی برتی ہے، جو واضح موقف رکھا ہے، جو دو ٹوک بات کہی ہے، وہ بات اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ آپ اگر مسلمان ہیں نا تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں توحید اور شرک کا فرق واضح طور پہ نظر آنا چاہیے۔ آپ اگر مسلمان ہیں نا تو مسلمان ہونے کا مطلب کفر اور اسلام کا فرق واضح طور پہ نظر آنا چاہیے۔ آپ اگر مسلمان ہیں نا تو پھر سنت اور بدعت کا فرق آپ کی زندگی میں واضح طور پہ نظر آنا چاہیے، آپ کے سامنے اس میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور باقی رہی بات آگے آتی ہے، آپ اور میں اگر مسلمان ہیں تو ہمیں عمل میں بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، لیکن عمل میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، انسان ہے، کبھی گناہ ہو جائے گا، کبھی کوئی فرض کو کوتاہی ہو جائے گی، لیکن اس میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رہی بات کفر کا معاملہ اسلام کے مقابلے میں، شرک کا معاملہ توحید کے مقابلے میں، بدعت کا معاملہ سنت کے مقابلے میں، یہاں ہمارا مسئلہ دو ٹوک اور کھرا رہنا چاہیے، یہاں ہمارا معاملہ دو ٹوک اور کھرا رہنا چاہیے، اور جہاں عمل کی بات ہو نا وہاں ہم اور آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا وہ رب، وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون اچھا ہے۔ اچھا، یہ عمل کے اعتبار سے اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے بہتر ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، حافظ ابن کثیر وغیرہ نے تفسیر کے اندر ان کا یہ اثر نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے نا، عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ کہا دو باتیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو عمل کر رہا ہے اس میں وہ بندہ مخلص ہے کہ نہیں ہے، اس میں بندہ مخلص ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو عمل دین کے نام پہ کر رہا ہے یہ نبی کی سنت سے موافقت کرتا ہے، میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو جو آزمائش رکھی نا ہماری اور آپ کی زندگی میں، وہ آزمائش صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، نیکیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ لیکن صرف یہی آزمائش نہیں، آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے نام پہ سنت پہ چلتے ہیں کہ بدعت پہ اپناتے ہیں، دین کے نام پہ بدعتوں کو اپناتے ہیں یا دین کے نام پہ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، روزمرہ کا ہم اور آپ امتحان دے رہے ہیں۔ آج معاف کرنا میرے بھائیوں، جن بھائیوں کو اللہ کی توفیق سے بدعتوں سے بچنا نصیب ہے نا، وہ بہت حد تک صرف اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب، اپنے خاندان قبیلے کو بچانے میں ہم میں کی ایک بڑی تعداد ناکام ہے۔ اور اگر اللہ نے توفیق دے ہی ہے، تھوڑی بہت اپنے گھر بار خاندان قبیلے کے لوگوں کو ہم نے سمجھا بھی لیا نا، تو اپنے سماج سوسائٹی کے مسلمانوں کو سمجھانے میں ہم ناکام۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔
اور ان وجوہات میں سے چند وجوہات میں آج آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ ہم اور آپ ان وجوہات کا علاج کریں تاکہ بدعتوں کا خاتمہ سماج سے ہو سکے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ کسی مسلمان کو بدعت میں دیکھ کے آپ خاموش نہیں رہ سکتے، کسی مسلمان کو شرک میں مبتلا دیکھ کر آپ خاموش نہیں رہ سکتے، کسی مسلمان کو زمانے جاہلیت کے طرز پر اپنے معاملات نپٹاتے اپنی زندگی جیتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ یاد رکھیں آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، اور اس کی ایسی اصلاح کرتا ہے کہ کفر بھی اس کی زندگی سے جائے، شرک بھی اس کی زندگی سے جائے، بدعتیں بھی اس کی زندگی سے جائیں، لیکن پاک ہو، ساری چیزوں سے مسلمان پاک ہو۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بنایا ہے۔ ہم خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ جو آج ہمارا سماج ہے، معلوم ہے آپ کو، ان فرقوں نے، ان مسلکوں نے ہم اور آپ کی طرف کا مزاج ایسا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو مسلک پرستی کا مزاج عام ہے نا، جماعتیں بنی بٹی ہوئی ہیں نا، ہم نے یہ مان لیا ہے میری جماعت کا ہے تو میرا بھائی ہے، کسی اور جماعت تنظیم کا گروپ کا ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، یہ سچ ہے کہ ہدایت پر ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی محبت کا زیادہ مستحق، لیکن جو بھی دائرہ اسلام کے اندر ہے وہ آپ کی خیر خواہی کا مستحق ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے سمجھائیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اسے بتلائیں، اسے شرک سمجھائیں، اسے کفر سمجھائیں، اسے بدعت سمجھائیں، اور گناہ اور نیکی کے معاملات تو میں نے کہا یہ سب سمجھاتے ہیں، لیکن بدعتوں کے سلسلے میں، شرک کے سلسلے میں، کفر کی باتوں کے سلسلے میں، اور زمانے جاہلیت کے اطوار عادتوں کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا، سارے مسلمانوں کو بتانا پڑے گا۔ دیکھو ہمارے اور آپ کے سماج کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ بدعتوں کو برداشت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں بدعت نہیں رہ گئی اور بدعتی نہیں رہ گیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی فقہی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر تمہارے پاس بھی دلیل ہے، میرے پاس بھی دلیل ہے، ٹھیک ہے چلو دلیل مجھے زیادہ اس پہ اطمینان ہے میں عمل کر لوں گا، قرآن کی یا حدیث کی دوسری دلیل پہ تمہیں زیادہ اطمینان ہے تم عمل کر لو۔ بدعتوں کو بھی ہم نے اس درجے میں لے آیا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اچھا یہ تمہارا مسلک ہے تم عمل کر لو، یہ ہمارے مسلک میں نہیں، ہم عمل نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے بندو مسلک کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور دین ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ کسی بھی مسلک میں جائے دین وہی رہے گا، دین بدلتا نہیں مسلک کے اعتبار۔ شہر گلی گلی اگر دین بدلنے لگے گا نا پھر وہ دین باقی نہیں رہے گا۔ ہر جماعت میں جا کر دین کی ایک نئی شکل بن جائے وہ دین باقی نہیں رہ جاتا۔ دین وہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی جائے ایک ہی رہتا ہے، ایک جیسا رکا رہتا اللہ کے بندو۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھو، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے اندر سے ان بدعات کے خاتمے کے لیے ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ خود اپنے آپ کا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کریں۔ ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ کیوں یہ بدعتیں ہمارے اور آپ کے سماج میں اس قدر زیادہ قابل قبول بن گئی، یا کم از کم قابل برداشت بن گئی، یا کم از کم بسا اوقات بعض لوگوں کے نزدیک قابل نظر انداز بن گئی۔ نظر انداز کر کے چلو، نیگلیکٹ کر کے چلو ٹھیک ہے تم نہیں کرتے ہو باقی دنیا جائے تو جائے، بھاڑ میں جائے والا انداز نہیں۔ مسلمان ہیں اور جب تک دائرہ اسلام میں ہے اس کی خیر خواہی، اسے بتانا، بدعتوں سے واقف کروانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے میں آپ کے سامنے میرا جو وقت بچا ہے اس میں چند اہم اسباب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ بدعتیں ہمارے سماج میں جڑ پکڑ رہی ہیں، اور ہم اور آپ قرآن و سنت کے بیان کردہ حساس مزاج کے مقابلے میں بے حسی کے درجے میں اتر آئیں، بدعتوں کے معاملے میں کیوں آئیں، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں بھائیوں۔ سب سے پہلا سبب کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے مسلمانوں کے اندر کی جہالت اور کم علمی، دین کے بارے میں ان کی معلومات کا محدود ہونا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بات، مسلم قوم اس ملک کے اندر مسلم قوم کو جو ہے خواندگی میں یعنی لٹریسی ریٹ کی جب بات کریں تو مسلمان بیکورڈ مانے جاتے ہیں، یعنی پچھڑا ہوا طبقہ تعلیم کے میدان میں مسلمان۔ یہ کون سی تعلیم؟ یہ اسکول کی تعلیم۔ اور اگر آپ دین کی تعلیم یا دینی معلومات کی بات کریں، جو حالت اسکول کی تعلیم کی ہے اس سے زیادہ بری حالت دینی تعلیم کی ہے۔ آج کے ایک عام مسلمان کو آپ یقین کریں دین کیا ہے حقیقت میں اسے نہیں معلوم ہے۔
موٹی موٹی 2-3 باتیں معلوم ہے، اللہ معلوم، رسول کا نام معلوم ہے، مسلمان معلوم، نماز روزہ زکات، موٹی موٹی باتیں معلوم، لیکن جو دین ہے، جس دین کا وہ نام لیوا، یہ دین ہے کیا، اس کے بارے میں اسے کبھی بتایا نہیں جاتا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس مسئلے کی تفصیل میں جاؤں کہ جو بتا سکے کہ ہمارے اپنے مسلم سماج کے، ہمارے مسلم نوجوان لڑکوں کی، ہماری مسلم نوجوان لڑکیوں کی، ہماری نوجوان نسل کی دینی معلومات کی صورتحال کیا ہے۔ اگر اس کا جائزہ لینا شروع کروں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس لوگوں کو دین کے نام پہ کیا معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ ان کو اتنا ہی معلوم ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو جو سماج میں مسلمانوں کے نام سے چل رہا ہے وہی اسلام ہے، اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ کے نبی کے زمانہ بدعتوں سے خالی زمانہ تھا، لیکن ہمارا زمانہ بدعتوں کا زمانہ ہے۔ یہاں اسلام کے نام پہ صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، سنت بھی ہے، بدعت بھی ہے، سب چیزیں اسلام کے نام پر ہیں۔ اسلام حقیقی کیا ہے؟ جو سنت ہے، اور جو اسلام کے نام پہ بدعتیں ہیں یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں۔ لیکن ایک عام مسلمان کی سمجھ، ایک عام مسلمان کی معلومات کیا ہے؟ اس عام مسلمان کی معلومات یہ ہے کہ سماج میں جو بھی مسلمانوں کا پہچان مانا گیا، جو رسم مسلمانوں کی مانی گئی، جو طریقہ مسلمانوں کا مانا گیا، جو عید مسلمانوں کی مانی گئی، جو تہوار مسلمانوں کے مانے گئے، جو رہن سہن کا طریقہ مسلمانوں کا مانا گیا، اسی کو لوگوں نے اسلام مان لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض اس بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے بڑی پیاری بات اللہ نے کہی، مرض متعین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا، بڑی پیاری بات اللہ نے کہی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے جو اتارا ہے نا، جو دین ہے، اللہ کا دین جو بھیجا ہوا ہے نا، اس کی پیروی کرو، تو یہ کہتے کیا ہیں؟ ہم اس پہ چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے اللہ کے بندو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے اتارا ہوا دین ہے، اس دین کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، جہالت ہے، لا علمی